اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ محترم ناظرین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 تا 47 تلاوت کی اور ترجمانی پیش کی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کو تمہارے درمیان کیوں بھیجا ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ان آیاتوں کا مطلب مفہوم سمجھنا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ میں اور آپ امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، لیکن صرف زبان سے تعریف و توصیف بیان کرنے اور زبان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے یا امتی ہونے کا دم بھرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بھی بالکل عین اسی طرح ہو جائے جس کا حکم حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ لہذا ان آیاتوں کا جاننا ہمارے لیے انتہائی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، لہذا ہماری زندگی اس نمونے کے مطابق گزرنی چاہیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے ان آیاتوں کا جاننا ہمارے لیے لازمی ہے۔ دوسرا، ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بشارت دیا ہے کہ جو اطاعت قبول کرنے کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے نبی کو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ اپوائنٹ کیے گئے تھے، منتخب کیے گئے تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہمارے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، یہ ہمارے ایک نمائندے ہیں۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ شاہدوں، شہادت دینے والا بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر۔ کس بات کی گواہی؟ شہادت حق۔ حق کیا ہے؟ حق کی شہادت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن یہ تمام نفوس کو مار کر پھر سے جو ہے زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ ایک نبی ان باتوں کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اور انہیں اسے قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
کیسی شہادت دیتا ہے, کیسی گواہی دیتا ہے؟ تو کوئی بھی نبی 3 طرح سے گواہی دیتا ہے. ایک قولی شہادت, دوسرا ہوتا ہے عملی شہادت, اور تیسرا ہے اخروی شہادت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں شہادتیں دی. ایک ایک کے گھر 70 مرتبہ گئے اور ان کو کہا کہ دیکھو کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تم فلاح پاؤ گے. اپنے عمل کے ذریعے سے عملی شہادت دیا کہ صرف انہوں نے زبان سے ادا نہیں کیا, بلکہ ان کی ساری کی ساری زندگی انہی باتوں پر عمل کرنے میں لگی جن باتوں کا آپ نے حکم دیا تھا. کسی نے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا اور قرآن ہی اپنے عمل کا نمونہ بنا دیا, اسی کو اپنا جو ہے تو ایک عمل کا پورا عین محور بنا دیا. پھر اخروی شہادت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں شہادت دیں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری تو نے میرے سپرد کی تھی میں نے بحسن خوبی اسے ادا کرنے کی کوشش کی, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. محترم ناظرین, یہ گواہی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے اس کے ذریعے سے لی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شہادت کے فریضے پر کہ وہ گواہ بنا کر بھیجے گئے تھے وہ اسی مقصد کی خاطر تھا. دوسرا فرمایا گیا ہے کہ وہ مبشروں اور بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا, کہ ایک نبی جو ہے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھو میری بات مان لو, تمہارے لیے جو ہے جنت کی خوشخبری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خوشخبریاں لوگوں کو سنائی کہ دیکھو کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تم فلاح پاؤ گے. پھر فرمایا کہ تم مجھے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور دونوں رانوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں قریب کر کے بتلایا کہ اس طرح. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال, میں تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا ہوں. کیا بات ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں. حضرت عثمان نے جو ایثار و قربانی کا نذرانہ پیش کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عثمان اس کے بعد کچھ نہ بھی کرے تو یہ ان کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ, قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بات پر جو ہے تو کئی چیزوں پر جنت کی بشارتیں لوگوں کو سنائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بنا کر, خوشخبری سنانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں آپ کی اطاعت قبول کر لی. پھر فرمایا گیا کہ وہ نذیر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے کہ جو لوگ نبی کا انکار کریں انہیں ڈرا دو کہ ان کے لیے عذاب تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور کہا کہ اے لوگوں, کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا ہی پایا ہے, آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا. کہا کہ دیکھو میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو قریب آ لگا ہے, تم میری بات کو مان لو, اگر انکار کرو گے تو کہیں تم اس عذاب کے چنگل میں نہ پھنس جاؤ. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے. کیوں؟ کہ آپ نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے, ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اپنے اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا. آپ دن رات جو ہے تو اسی فکر میں رہتے کہ لوگ کہیں سے میری بات کو سن لے اور سیدھے راستے پر لوٹ آئے. آپ ایک ایک گھر پر 70 مرتبہ جایا کرتے اور دن رات جو ہے تو فکر مند رہتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. دیکھیے کتنی شدت تھی دعوت دینے کی, کیسی فکر تھی, کیسی تڑپ تھی دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اس دعوت کے فریضے کو جو ہے انجام دیں, لوگوں کو اس طرف بلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہے اور لوگوں کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہا ہے. میں ہوں کہ لوگ
ایک ایک کر کے وہ آگ کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں اور میں ایک ایک کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں کھینچ رہا ہوں. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی تڑپ، اور اسی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثت دائی بھیجے گئے تھے. اور فرمایا گیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے، اور ایک ایک چیز آپ عیاں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ رات کی تاریکی میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں صحیح غلط کا کوئی جو ہے فرق باقی نہیں رہتا. لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ روشن چراغ، روشن سورج کی مانند ہے کہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہر ایک چیز کو بالکل واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب کے لیے ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے.